بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً رشتے، پیسے، اولاد اور اس طرح بہت سی چیزوں کی، مگر ایسی زندگی جس میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، وہ جس میں جینے کے لیے کامیابی ہوتی ہے، وہ جینا جس میں ایک چیز کے بغیر ناممکن ہے، وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے انسان کی رب سے محبت۔ ہمارے ارد گرد ہر طرح کی محبت موجود ہے، ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، استاد سے محبت اور دوستوں سے محبت، مگر ان تمام اقسام کی محبت میں سکون اور اطمینان بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اولاد اور مال کو قرآن مجید میں ویسے بھی آزمائش کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جس سے انسان اکتا بھی سکتا ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت رات کو پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو زندگی کا معمول بنا لیں اور اسے رات کو پڑھنے کے لیے اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ اے میرے پیارے اللہ، زندگی میں اتنا کامیاب کر دے جب میں سفر فانی سے سفر ابدی کی طرف کوچ کرنے لگوں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے ان الفاظ سے مخاطب کریں، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے، وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا، آپ یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ نیکی کا بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکی کا کام صرف خود کرنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور اس کی رہنمائی کرنا بھی انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص بھی اتنا ہی قابل قدر ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا کردار صرف اپنے تک محدود نہیں بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ قیامت کے روز نماز نہ پڑھنے والوں کی کمر تختے کی طرح سیدھا ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جو آج سجدہ نہیں کرتا، روز قیامت وہ کرنا چاہے گا، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیں گے۔ خود کو اس دن کے لیے تیار کریں جو برحق ہے، وہ دن آنا ہی ہے، حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اچھے اعمال کے لیے دعا۔ اے اللہ، میرے تمام اعمال اچھے بنا دے اور انہیں اپنے ہی لیے خالص کر دے اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ رکھ۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا۔
تنگی سے بچنے کی دعا۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ وضو کے بعد کی دعا۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے۔ صبح شام کے اذکار کی اہمیت۔ جو بندہ صبح شام اور رات کے اذکار کو معمول بنا لے، نمازوں کے بعد کی تسبیحات اور اذکار بھی باقاعدگی سے پڑھتا رہے، تو روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں سخت سنت سے ثابت اذکار کو پکڑ کے رکھے، تو اس بندے کو جن و انس حتیٰ کہ دیگر مخلوقات میں سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، سوائے جس کے لیے اللہ چاہے۔ اپنی ماں کا ساتھ 3 جگہ کبھی نہ چھوڑنا، جب وہ پریشانی میں ہوں، انہیں تمہاری ضرورت ہو، جب وہ بوڑھی ہو جائیں ان کا کبھی بھی کسی کی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں تلے جنت ہے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، نا امیدی کے 1000 اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھے بہت یاد کیا کروں، تیرا بڑا شکر کیا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دنیا میں اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو آدمی اس کو اپنی گردن پر اٹھا لیتے ہیں، اور اگر وہ مرد نیک ہوتا ہے تو ہاں آگے لے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو۔ کبھی مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے، حالانکہ اس کی طرف سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا الفاظ کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہوگا۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے گوشے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ یقین اللہ سب کی سنتا ہے، اس کی خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے رب کر دے مجھے ایسا کہ میں تجھے بہت یاد کیا کروں، تیرا بڑا شکر ادا کیا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں۔
تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دنیا میں اپنا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور آنسو بہائے ہوں گے۔